ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کی مقدار ایک ہی ہے۔ آدمی روزہ نہ رکھ سکے یا روزہ رکھا ہوا ہے اور کسی وجہ سے توڑ دیا ہے، اس کی قضا ہے، تو وہ جو گندم جو آٹا آپ کھاتے ہیں اس کے 2 کلو کے پیسے بس۔ تو ٹھیک اسی طرح صدقہ فطر بھی جو ہے، جو آپ نے یکم شوال کو ادا کرنا ہے، وہ بھی 2 کلو آٹا جو آپ کھاتے ہیں اس کے پیسے۔ اب آٹا جو بھی آپ کھاتے ہیں آپ اس کی قیمت دیکھ لیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جہاں سستا آٹا ملتا ہے آرمی کے ڈبوز وغیرہ میں، اس کے 2 کلو عام مارکیٹ سے خریدتا ہے تو اس کے 2 کلو۔ یہ دونوں چیزیں برابر ہیں، وہاں بھی یہاں بھی۔ یہ مسئلہ ذہن میں رہے، ساری زندگی کے لیے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں، اور قسم کا کفارہ اسی سے 10 گنا کر، قسم کا کفارہ اسی کو 10 سے ملٹیپلائی کر۔ عشرۃ مساکین، اللہ نے کہا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور یہاں 1 مسکین کو کھانا کھلانا۔ تو مثلاً فرض کیجئے کہ آپ 200 روپے آپ آٹا اتنا کر 200 روپے بنتے ہیں 2 کلو کے، تو جب آپ سے 10 ٹائمز 10 مرتبہ زیادہ کر 2000 بن جائیں گے۔ یہ تینوں چیزیں آپس میں ریلیٹڈ ہیں۔ قسم کا کفارہ 10 گنا، اس کی سنگل ڈیجٹ وہ جب آ جائے گی روزے کا کفارہ اور فطرانے کا صدقہ، تو یہ دونوں کا۔ سحری کے وقت کا تعین کرنے کے لیے، یہی کہ آپ نے لفظ جو لکھا یہ اردو تو نہیں ہے، یہ تو کچھ اور ہے۔ تعین تو ہم پڑھ رہے ہیں، اردو کیوں غلط لکھتے ہیں؟ سحری کے وقت کا تعین کرنے کے لیے کالی دھاری کا سفید دھاری سے الگ ہوتے کو کیسے دیکھ؟ یہ دھاری بھی غلط لکھا ہے، یہ کون سی ہے دو چشمی ہے کہ دوسری؟ اردو کی بےعقلی کرتے ہو۔ کالی دھاری اور سفید دھاری سے الگ ہونے کو کیسے جانچا جائے؟ کوئی نہیں جان سکتا۔ دنیا بھر میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے، اب سائنسدان اس کو اگر فوٹو میں لے آئیں تو الگ بات ہے، ورنہ دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں، اس لیے کہ 1 سیکنڈ کا بھی تو فرق نہیں۔ ادھر تاریکی تھی اور ایک دم سے نور روشنی ظاہر ہو گئی، وہ ذرا سی لائن جو ظاہر ہوئی ہے اس کو ایگزیکٹلی کتنے مائکرو سیکنڈز میں ہوئی ہے اس کو کوئی نہیں جان سکتا، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو بہت انعامات فرمائے تھے آپ کو پتہ چل جاتا تھا، اور آپ اسی لمحے فرماتے تھے کہ بس ٹھیک ہے باذان دے دو، روزے کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ ایسے جملے آئے ہیں حدیث میں۔ ہوتا یہ ہے کہ دھاری بھی پھیلتی ہے، جتنے سیکنڈز میں بھی وہ پھیلے پھر ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، ادروائز کوئی ایسی چیز نہیں۔ اللہ نے اس لیے کہا ہے کہ ہمارے آپ کے ظاہر کے اعتبار سے کہا ہے، یعنی جب تم دیکھو، ایک ہے اس کا ایگزیکٹ سیکنڈ، اور ایک یہ کہ تم رویت کرو جب تم دیکھو۔ ہم اسی کے بعد ہے کہ جب ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جو فعل ہے وہ کب ہے، سورج کب آتا ہے، رات کب جاتی ہے، خدا کے ساتھ تعلقات۔ معتکف حضرات دوران اعتکاف مسجد کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، مثلا پانی بجلی وغیرہ، تو یہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، اور کھانے کا بھی مفت اہتمام ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی وہ چیزیں ہیں جو خیر اور نیکی کے جذبے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، اس کو جاری رہنا چاہیے، کوئی حرج نہیں۔ آپ کو زیادہ ہی کچھ کرنا ہے تو جو بجلی یا جو کھانا جو چیزیں مسجد کی ہیں اس کے لیے پیسے آپ کو چندے میں دے دیجیے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بجلی استعمال کی یہ کیا، اس سے ذہن کی تنگی کا احساس بھی ہوتا ہے، اور پھر نیکی کی راہ میں یہ چیزیں رکاوٹ بھی بن جاتی ہیں۔ ویسا آگے کوئی ہوا تو کہے گا اعتکاف کا حساب کرو جی، اتنے پیسے تو بجلی کے تھے، اتنا بل آیا، اتنے پیسے تمہارے، غلط بات ہے۔ مسلمانوں میں عام طور پہ جاری، کوئی نہیں منع کرتا۔
پانی جتنا مرضی آپ استعمال کیجیے وضو کے لیے، عام طور پر مسلمان نہیں اس سے منع کرتے۔ تو یہ وہ خیر کی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمان امت کی فطرت میں پیوست کر دی، بازی نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح کھانا لے آئے گا، بہت اچھا ہے، نیکی کی یہ رسمیں جاری رہنی چاہیے۔ حضرت صاحب الرسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شاید 19 سال کی تھی، تو آپ کے چچا زندہ تھے، کافی 10 یا 12 بیٹے تھے عبد المطلب کے، 10 تھے وہ تو یقینی طور پہ، بعض نے اور نام بھی لکھے ہیں۔ تو معاہدہ ہوا، مکہ مکرمہ میں ایک حادثہ پیش آ گیا تھا، تفصیل ہے اس کی کتابوں میں۔ اس کے بعد سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم یہ مکہ میں ظلم نہیں ہونے دیں گے، اور یہ ظلم ہمارے شہر میں ہو نہیں سکتا۔ تو میٹنگ بلائی، تو بڑے بڑے قریش اور فلاں قبیلے کے سب لوگ جمع ہوئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے چچاؤں کے ساتھ گیا تھا اس میٹنگ، تو میں نے دیکھا کہ جب انہوں نے یہ طے کر دیا تو ایک بڑی لگن اور اس میں خوشبو ڈالی گئی اور ہر کسی کے سامنے پیش کی گئی، تو ہر ایک اپنا ہاتھ حلف قسم کے لیے ڈبوتا تھا اس میں۔ فرمایا میں نے بھی ڈبویا، ہم نے بھی قسم کھائی تھی کہ اپنے شہر میں ظلم نہیں ہونے دے۔ اور نبوت کے بعد حتیٰ کہ وفات سے پہلے ایک دن اس کا ذکر کیا یہ میٹنگ کا، اور فرمایا خدا کی قسم اب بھی قریش اگر مجھے دعوت دیں، لوگ مجھے بلائیں، میں ایسے ہر معاہدے میں جاؤں۔ عمومی گورنر آ گیا مدینہ منورہ، اور اس کی ایک پلاٹ کو دیکھ کے نیت بگڑ گئی۔ وہ پلاٹ جو تھا وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا تھا۔ تو جب انہیں اندازہ ہوا کہ اب ہاتھ سے ڈوری نکلتی ہے اور یہ پلاٹ پہ قبضہ ہوتا ہے، اب ہوتا ہے کہ جب ہوتا ہے، تو وہ مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا میں تمہیں اس عہد و پیمان کی تجدید کی دعوت دیتا ہوں جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نانا نے ذکر کیا۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے پوتے کھڑے ہو گئے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے اولاد کھڑے ہوئے، کہا حسین کیا ہوا ہے، ہم سب ایک ہیں، ہم یہاں ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میرا پلاٹ گورنر کو پسند آ گیا اور وہ اس زمین پہ ناجائز قبضہ کرنا چاہتا ہے، تو میری مدد کرو گے؟ انہوں نے کہا بالکل، ہم سارا مدینہ اکٹھا کر دیں گے، کر کے تو دیکھیں۔ عشاء کی نماز سے پہلے گورنر کا آدمی آ گیا، اس نے کہا حضرت میں توبہ کرتا ہوں، میرے کو ارادہ ہی نہیں، جیسے ہوتا ہے خانہ پوری کے لیے۔ تو اس لیے کہ ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں جو مسلمانوں میں نیکی کی چیزیں جاری ہیں، انہیں جاری رہنے دینا چاہیے، اتنی چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص گندم کا ایک دانہ اٹھا کے ہتھیلی پہ رکھ کے اور بازار میں گھومتا رہے کہ کسی کی گندم گر گئی ہے یہ لے لو، تو اسے تعزیر لگائی جائے۔ قاضی وقت کو چاہیے کہ بلا کے اس کے اس دین کے نشے کو تھوڑا سا کم کرے، اسے اسلام ہو گیا ہے نا نیا نیا، تو پھر ایسے ہی کرے۔ تو اس لیے ایسی چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ خاتون یہ جو آپ نے سوال لکھا ہے نا، کوئی ایسی بات نہیں۔ آپ گھر تعمیر کر رہی ہیں، 10 سال چھوڑ 50 سال آپ اس پہ لگائیں، آپ کا اپنا حق بنتا ہے، آپ جو پیسہ خرچ کر رہی ہیں اللہ جانے، آپ جانیں۔ اور یہ جو آہستہ آہستہ تعمیر ہو رہا ہے وہاں کوئی چوکیدار آپ نہیں رکھ پا رہی تو نہ رکھیے، اگر آپ کو کوئی خدشہ نہیں ہے نہ رکھیے۔ یہ کہنا کہ جنات آپ کے بس جائیں گے یہ کچھ نہیں ہے، وہ فارسی کا ایک محاورہ ہے کہ خانہ خالی رہ دیوبری کی رہ، گھر خالی رہے زیادہ عرصہ تو جنات آ جاتے ہیں، تو ایک محاورہ ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ آپ آیت الکرسی نہ بھی پڑھ کے پھونکے تو کیا ہے، کوئی نہیں پڑھ کے پھونکتا تو ہم اس پہ کوئی شرعی حکم لگا سکتے ہیں؟ کچھ بھی۔ فتوے لوگوں کی سہولت کے لیے ہوتے ہیں، فتوے لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے نہیں ہوتے۔ ایک آدمی فرض کیجئے وطر کے بعد 2 نفل نہیں پڑھتا تو اب اس پہ کوئی کچھ کہہ سکتا ہے؟ بڑی بھی مرضی اس کی،
جمعے کی رکعتیں 10 ہیں، فرض 2 ہیں، 4 اس سے پہلے سنت موقدہ اور 4 اس کے بعد، 10 ہو گئی نا۔ بعض لوگ 2 سنتیں مزید بھی پڑھتے ہیں، اور ہمارے یہاں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ 6 کے قائل تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 پڑھتے تھے۔ اچھا صاحب، پھر 2 نفل بھی پڑھتے ہیں۔ اب یہ 2 سنتیں اور 2 نفل کوئی نہ پڑھے اور 4 سنتیں پہلے فرائض سے اور 4 بعد میں پڑھ لے تو کیا کہا جا سکتا؟ کچھ بھی، اسے ممکن ہے اس عبادت سے زیادہ ضروری کام۔ ہمیشہ لوگوں کے افعال کی اچھی تعمیل کرنی چاہیے۔ حضرت نے حکم دیا ہے، فرمایا ظن المؤمنون خیرا، ایمان والوں کے ساتھ ہمیشہ اچھی سوچ، اچھا رویہ رکھنا چاہیے۔ جب آپ ڈیلنگ کریں تو پھر محتاط رہیں، پھر تو ہر آدمی کا حق ہے کہ اپنے آپ کو ضرر اور نقصان سے بچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی دنیا تک قانون کی ایک شک دے دی، آپ نے لا ضرر ولا ضرار، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ گے اور نہ اپنا نقصان ہونے دو گے، بس سیدھی سادی بات۔ جب ڈیلنگ کرے تو تب، ادروائز جو لوگ کر رہے ہیں ٹھیک ہی ہے، ہوگا کوئی اس کو مجبوری، کوئی چیز پیش آئی ہوگی، کیا کریں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایسی باتیں کرتے تھے، تو انہوں نے ان سے کسی نے پوچھا کہ ہر ایک آدمی کے ساتھ آپ کو جو حسن ظن رہتا ہے اس کی کیا وجہ ہے، آپ کی اصلاح کیسے ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک مرتبہ دجلہ سے گزر رہا تھا، اوپر روڈ تھی اور نیچے دریا بہہ رہا تھا، تو جو روڈ اور دریا کے درمیان کا پارٹ تھا حصہ، اس پہ میں نے دیکھا ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے، ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، ایک بوتل بھی رکھی ہوئی ہے۔ تو سوجی یہ کہ یہ شراب ہے اور یہ عیاشی ہے، تو جا کے سمجھاؤں قبل اس کے کہ قاضی کو اطلاع پہنچے۔ پھر مجھے خیال آیا جب میں چلا گیا کہ خاتون کے سامنے کیا کہنا، اسے تنہائی میں سمجھاتا ہوں۔ میں نے اسے بلایا اور بات شروع کی تو چپ کر کے سنتا رہا۔ پھر اس سے کہا آپ اس شہر کے کیا ہیں؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں، نام حسن کا، وہی جو حسن بصری اور یا اللہ میں سے لوگ کہتے ہیں۔ اس سے کہا حضرت میں حکیم کے پاس اپنی والدہ کو لے گیا تھا، انہوں نے کہا کوئی ان کو بیماری نہیں ہے، بڑھاپا آ گیا، چہل قدمی کرایا کرو، پیدل چلا کریں، دریا کے کنارے اچھی ہوا میں سانس لیں، ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو آج عصر کی نماز کے بعد والدہ صاحبہ نے کہا کہ لے چلو، تو یہ والدہ بیٹھی ہیں اور یہ پانی لے آیا ہوں کہ دریا کا پانی مجھ سے پیا نہیں جاتا۔ اب حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے مجھے بڑی نصیحت ہوئی کہ ہر آدمی کے ظاہری اعمال کو دیکھ کر اس کے متعلق شبہ میں نہیں پڑ جائے، ممکن ہے اس کے پاس کوئی عذر ہو جو اللہ کے یہاں بھی قبول ہو، مگر ہم انسان کیوں چھوڑیں بھیا، چاہے اللہ قبول فرما لیں ہم کیوں قبول کریں؟ تو اس لیے کوئی ایسی بات نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے، آمین۔ اس کے متعلق میرے سوال یہ ہیں، کیا قبر ایسی گھڑی ہے جہاں انسان اپنے اعمال درست کروا سکتا ہے؟ جیسے مختلف واقعات نقل کیے ہیں کہ کسی کو کوئی امانت دینی تھی، اپنی زندگی میں نہ دے پائے تو اس کی روح خواب کے ذریعے بتا دیتی ہے۔ دیکھیے بی بی، بات تو جب کریں جب یہ مسئلہ ثابت ہو شریعت سے۔ قبر ایسی گھڑی ہے کیا مطلب ہوا جہاں انسان اپنے اعمال درست کروا سکتا ہے؟ اب یہ کہ قبر کے احکامات شریعت نے مستقل دیے ہیں۔ قبر میں کوئی آدمی جب چلا گیا وہ خواب میں آ کے کسی کو کہے کہ ایسے کرنا، یہ کسی کے لیے بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ ہوا تھا ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، ان کی زرہ بہت اچھی تھی اور ایک سپاہی نے لڑائی میں وہ چرا لی تھی اور چرا کر وہ لے گیا تھا اپنے خیمے میں۔ تو غالباً خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو خواب میں آ کے صحابی رضی اللہ عنہ نے بتایا، انہوں نے کہا میری زرہ جو چوری ہو گئی ہے یہ میرے گھر والوں کا اور حکومت کا حصہ ہے، فلاں آدمی چرا کے لے گیا، تو اس کو وصول کر لیں۔ اور اس نے اپنے چولہے پہ ہنڈیاں رکھی ہے اور اس میں چھپا کے رکھی ہے۔ وہ انہوں نے آدمی بھیجا، واقعی نکل آئی۔
تو انہوں نے مدینہ منورہ بھیج دیا حضرت بکر رضی اللہ عنہ. تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ اس پہ بہت ہنسے خوش ہوئے. فرمایا یہ پہلا مردہ ہے کہ موت کے بعد جا کے وصیت کی اور پھر اس کا نفاذ بھی ہوا, حکومت کو اس کا پیسہ مل گیا. تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں کئی مرتبہ, لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ان پہ عمل کیا جائے. وہ اس جہان سے ایسی دنیا میں منتقل ہو جاتے ہیں جہاں سچائی ہوتی ہے, لیکن ہمارا اپنا نفس انسانی یہ پوری طرح مطہر نہیں ہے. نفس انسانی جب اس میں طہارت پیدا ہوتی ہے تو یہ آسمان پہ ہونے والے فیصلے جذب کرتا ہے, اور کبھی کبھی اس کے نتیجے میں باطن کی طہارت کے فرشتے آ کے اس سے بات کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں الہام. مثلا فرشتے نے آ کے اس کو بات یہ کہہ دی کہ پرسوں بیمار ہو جاؤ گے, بخار ہو جائے گا, کچھ سوچو. اب اس کو اچانک خیال آ جاتا ہے کہ مجھے کہیں بخار ہی نہ ہو جائے, تو کیوں نہ میں وہ ٹیبلٹ اپنے گھر میں رکھوں, جنا کر لیتا ہے. اس سے آپ سکس سینس کہتے ہیں, چھٹی حس کہتے ہیں. اور یہ کئی ایک سب سے زیادہ چیمپئن جو اس معاملے میں تھے وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ, اور اس کی تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرمایا تھا کہ ہر امت میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے فرشتے بغیر ان کو دیکھے ہوئے, یہ آدمی نہیں دیکھ سکتا, اس سے باتیں کرتے ہیں. اور میری امت میں اگر کوئی یہ شخص ہے تو یہ عمر ہے. اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو کچھ کہہ دیتے تھے نا پھر وہ پورا بھی ہو جاتا تھا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری کی شروع میں آئی ہے, ان کا میں نے والد کو کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے کبھی یہ جملہ کہہ دیا ہو کہ مجھے ڈر ہے ایسے نہ ہو جائے, اور وہ ہو کے نہ رہا ہو. فرشتے ان سے باتیں کرتے تھے. تو اس لیے نفس انسانی کے مزکہ ہونے کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ جو فیصلے خدا کے ہاں ہوتے ہیں وہ جب فرشتوں کے ذریعے نیچے نازل ہوتے ہیں تو زمینی فرشتے جو ہوتے ہیں انہیں کروبی کہتے ہیں. یہ خالص نور کے بنے ہوئے نہیں ہوتے. فرشتے جو آسمانی ہیں وہ خالص نور کے بنے ہوئے ہوتے ہیں. یہ کروبی جو ہے نا, ان کروبیوں کو یعنی جو زمین کے فرشتے ہیں ان میں کچھ نہ کچھ مٹی ملی ہوئی ہوتی ہے یا آگ کا عنصر ملا ہوا ہوتا ہے. اس کی تفصیل لکھی ہے کتابوں میں. تو یہ جو کروبی ہوتے ہیں نا زمینی فرشتے, یہ جب گفتگو کرتے ہیں تو اس کا دل اسے کیچ کر لیتا ہے. وہ شعر ہے نا کہ خدمت کے لیے پیدا کیا انسان کو, ہم کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. وہ کروبیاں ہیں, کروبی وہ فرشتہ جو زمین پہ ہوتا ہے جس میں کوئی نہ کوئی آئٹم زمین کی چیزوں میں سے ملا ہوا ہوتا ہے, نور کے ساتھ گوندے ہوئے ہوتے ہیں. اور صدر مملکت مامون صاحب ایک تقریب میں تشریف لائے تھے, اور جب اس شعر کو پڑھا تو کہا کرو بیاں. وہ بہت طبیعت خراب, ان کی سیکٹری سے کہا کہ حضرت سے کہیے یہ کروبیاں ہیں, کرو بیاں تھوڑے. یہ کہنے کا لوگ ہم تو خود ایسے ہی پڑھتے ہیں. تو وہ کھاجا اگر آپ نے کھایا ہو نا تو یہ مختلف مٹھائیوں کو ملا کر بناتے ہیں. کھاجا ہوتا بڑے مزے کا ہے. تو اس میں شہد بھی شامل کرتے ہیں, تل بھی شامل کرتے ہیں, ریوڑیاں جو ہوتی ہیں اس کی چیزیں بھی شامل کرتے ہیں. بہرحال کھاجا اصلی اگر ملے دودھ شامل کرتے ہیں, بہت اچھی چیز ہے. تو رنجیت سنگھ کی حکومت تھی, تو گرو تھا کوئی ہندو, اپنے چیلے کو لے کے چل پڑا. اس نے کہا کہ ایک دکان پہ پہنچا, اس نے کہا یہ بھاجی کس طرح ہے, سبزیاں مختلف پڑی ہوئی تھی. اس نے کہا کہ ٹکے سیر. تھوڑا سا آگے گیا تو اسے مٹھائی کی دکان پہ کھاجا دیکھا. کھاجا تو بہت قیمتی ہوتا تھا. اس کے یہ کس طرح, اس کا ٹکے سیر. تو اس نے اپنے مرید سے کہا نکل اس شہر سے. اس نے کہا کیا کیوں نکلے گرو؟ گرو جی نے کہا, کہنے لگے ٹکے سیر بھاجی, ٹکے سیر کھاجا, جیسی پرجا ویسا راجا. ان کا جہاں کھاجا اتنا قیمتی اور سبزی دونوں کا ایک ہی بھاؤ, اس کا یا کوئی والی وارث نہیں ہے, یہاں ظلم ہوگا, تو نکلو یہاں سے قبل اس کے اس کا شکار. تو اس لیے سیکٹری صدر سب بھی جب کرو بیاں پڑھتے ہوں تو اندازہ کر لینا چاہیے وہ کروبیاں ہیں.
یہ کروبی فرشتے جو ہوتے ہیں ان تک حکم پہنچتا ہے، یہ اس حکم کو کیچ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد نفس انسانی اسے قبول کرتا ہے، کیونکہ نفس انسانی جو ہے وہ کمال کی چیز ہے فطرت کے مطابق اگر رہے۔ فطرت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے علم سے جو چیز اس کے ارادے میں آتی ہے اس کا پہلا ظہور فطرت کہلاتا ہے۔ علم ہے اللہ کا، اس بچے نے دنیا میں جانا ہے، کب جائے گا؟ سن 3000 میں۔ جب خدا کا ارادہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ ہو جائے، اب اس بچے کے متعلق ارادہ ہونے کے بعد جب اس کا ظہور ہوتا ہے نا تو یہ فطرت، یہ نیچر۔ تو فطری طور پہ جس انسان کے نفس کی کیفیت اپنی اصل پہ رہے، یہ آدمی بغیر کسی کی ہدایت کے خود بخود ہی اندر سے صاف ہوتا ہے۔ بعض بچوں کو آپ دیکھیں بالکل گندی چیز آپ بتائیں بنا نہیں قریب جاتے۔ بعض لوگوں کو آپ دیکھیں، آپ انہیں کوئی تعلیم نہ دیجیے تو بھی انہیں مزہ آتا ہے تھپڑ مارنے میں، ہر ایک کو جو نکل رہا ہے تھپڑ مار، جو نکل رہا ہے تھپڑ مار رہا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ نفس انسانی کی مختلف کیفیات ہیں۔ تو اس لیے نفس انسانی قبول کرتا ہے، اور اتنا زبردست قبول کرتا ہے کہ کبھی کبھی تو صورت کو قبول کر لیتا ہے۔ اسی لیے یہ جو ماں ہوتی ہے نا، اس کے کمرے میں جن تصاویر کا اثر ہوتا ہے، یا ماں جو موویز دیکھتی ہے، یا ماں جس سے محبت کرتی ہے، اس کا اثر اس بچے پہ آتا ہے۔ فرض کر لیں پہلے شوہر نے اسے طلاق دے دی، فرض کر لیں اسے کسی اور سے بڑی شدید محبت تھی، شادی کہیں اور ہو گئی، یہ جو بچہ اس کا پہلا ہے نا اس محبت کے اثر میں جنم لے گا۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے خاندان میں اس کی ماں سے پوچھو کہ اس کا تعلق کہاں سے ہے، اس کو وہ جذب کرتی طور پہ۔ اسی لیے یہ جو یونانی تھے جن کی تہذیب اب تک دنیا کی تہذیبوں میں ماں ہے، وہ ایسی عورت کو الگ کمرے میں رکھ کے لٹا کے اس کے سارے اخراجات سب چیزیں نہیں پوری ہوتی، سقراط، افلاطون، فیثاغورس، ان لوگوں کی وہ تصاویر لگا دیتے تھے، کیونکہ جو بچے اس ماحول میں پیدا ہوتے تھے اور جن بچوں کو اس پہ اثر ہوتا تھا وہ بڑے دماغ بنتے تھے۔ یہ فیثاغورس جو تھا یہ بہت بڑا آدمی تھا، کوئی معمولی آدمی تھوڑا ہی، تو فیثاغورس کی تصاویر لگا دیتے تھے۔ اس لیے نفس انسانی کس چیز کو قبول کرتا ہے، یہ ہے بات۔ تو نفس انسانی میں اگر تقویٰ ہو تو اپنی قبر میں جانے سے پہلے اپنی قبر کو پہچان لیتا ہے کہ یہاں آئیں گے، یہاں کر دیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ان کے خلفاء نے کہا سلسلہ چشتیہ صابریہ یا چشتیہ نظامیہ کی سب سے مستند کتاب اب ایک ہی رہ گئی ہے، سیر الاولیاء۔ سیر الاولیاء میں آتا ہے کہ حضرت گزر رہے تھے خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ، تو جا رہے ہوں گے جہاں بھی جا رہے ہوں گے، کچھ مرید بھی تھے، تو ایک زمین کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بوئے دلہا می آئے، اس سے دلوں کی خوشبو آتی ہے، خدا کے بندوں کے پاک دل یہ زمین نے کھینچ رہی ہے، کشش ہے اس میں۔ وہی قبر ہوئی 4-5 دن کے بعد یہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی نفس انسانی میں تزکیہ جتنا بھی کامل ہوتا ہے وہ خدا کے منصوبوں کو کھینچ لیتا ہے کہ اللہ کے یہاں یہ چل رہا ہے، اللہ کے یہاں یہ چل رہا ہے، اللہ کے یہاں یہ فیصلہ ہو رہا ہے، حتیٰ کہ لوح محفوظ اس پہ کھل جاتا ہے۔ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے کہ لوح محفوظ کسی انسان کو نظر آنے لگے، بہت بڑی چیز۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی جن کو کہا جاتا ہے کہ وہابیوں کے سردار اور قائد تھے، تو خیر ایسی فضول بات ہے، شیخ رحمہ اللہ بڑے زبردست آدمی تھے۔ دمشق میں جب تاتاریوں نے حملہ کیا تو ابن قیم نے لکھا ہے کہ شیخ نے کہا کل تاتاری پٹیں گے اور تاتاریوں کو مسلمان شکست دیں گے،
تو ہم نے کہا ہم گورنر یا ان تک فرمایا کوئی ضرورت نہیں، ایسی شہرت ہوتی ہے ان باتوں سے، بالکل کسی سے بات نہ کرنا، لیکن دیکھو تم کل بتاری کیسے پٹتے ہیں ہم سے۔ رمضان کا موسم، گرمی کا موسم، رمضان کا مہینہ، اگلے دن جہاد کے لیے خود بھی تشریف لے گئے اور کشمش ایسے ہاتھ پہ رکھ کے فوجیوں کو کھلاتے تھے، کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے دن روزہ نہیں رکھتا تھا، چھوڑ دو روزہ، 8 آدمیوں کو مارنا ہے، اور پھر خبری بھی دیتے تھے۔ بات پہنچ گئی اوپر تک، اوپر والا نے شیخ کو بلا لیا، کہا حضرت 7 آدمیوں کے مقابلے میں ہم پٹیں گے، کوئی حال ہی نہیں ہمارا، کہا نہیں ہم غالب رہیں گے۔ کہا کیا؟ کہنے لگے اس سے پوچھتے ہو جس نے رات لوح محفوظ کو دیکھا۔ شیخ نے کئی مرتبہ کا لوح محفوظ میں یہ چیز لکھی ہوئی۔ شیخ اس درجے کا پاک آدمی تھا، اس بلند منصب پہ فائز تھا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تہجد سے لے کے اشراق کی نماز تک بیٹھ کے ذکر کرتے تھے روزانہ۔ ابن قیم نے کہا ہم نے ایک جگہ سفر پہ جانا تھا تو میں نے مونڈے پہ ہاتھ رکھا کہ حضرت چلیں، تو چل پڑے۔ پھر اس سے فرمایا، ہم نے کہا ناشتہ کرنے، فرمایا میرا اصل ناشتہ یہ ہے، جس دن یہ نہ ہو سارا دن طبیعت بحال نہیں۔ اس درجے کے پاک لوگ جو ہیں قبر کی باتیں ہو جاتی ہیں، تو کوئی ایسی بات نہیں، لیکن ہم اس پہ کوئی شرعن حکم نہیں لگاتے کہ خواب دیکھا ہے تو لہٰذا ضروری ہے کرے۔ انسان جن گناہوں کی سزا کاٹ چکا ہے، کیا قیامت کے روز ایسے گناہوں کو دوبارہ حساب؟ کیوں بھئی، وجہ حساب دینے کی، نزا کا عالم نہیں ہے؟ 12-15 چیزیں ایسی ہیں جو انسانوں کے گناہ معاف کرا دیتی ہیں۔ اللہ کا کسی گناہ کو شہرت نہ ہونے دینا اور موت تک پردہ پڑا رہے، اس کا مطلب ہے معافی ہو گئی۔ جو گناہ خدا کی نظر میں آ جاتا ہے نا، پھر اس پہ رسوائی بھی ہوتی ہے، ورنہ جس گناہ کو ظاہر نہ ہونے دیں، پتہ ہی نہ چلے، اس کا مطلب ہے ختم ہو گئی بات۔ بیماری گناہ کو معاف کر دیتی ہے، نیکی گناہوں کو مٹا دیتی ہے، دعا گناہوں کو مٹا دیتی ہے، حسن سلوک گناہوں کو مٹا دیتا ہے، فرشتوں کی دعائیں اس انسان کو لگ جائیں گناہ مٹ جاتے ہیں۔ یہ 12-15 چیزیں کوئی بھی چیز گناہ کو مٹا دے۔ قبر کا عذاب خود گناہوں کو مٹانے والا ہے، اس لیے جو تھوڑا بہت جھٹکا کسی کو لگ گیا، اللہ حفاظت فرمائے، تو قیامت میں اس سے کوئی حساب نہیں ہوگا۔ وفات سے پہلے جو مرض ہے یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، دوسروں کے قرض معاف کر دینا یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ بہت چیزیں 12-15 تو شیخ نے گنوائی ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے اپنے فتاویٰ میں، اس لیے جس گناہ کو انہوں نے معاف کر دیا اس کا حساب کیوں لیں گے، قبر میں کیوں اور آخرت میں سب چھٹی، سب ختم۔ اللہ کا فضل بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ جو انعام مانگنے پہ ملتا ہے نا، وہ بن مانگے کے برابر تھوڑا ہی ہے۔ بادشاہ سے مانگ کے لینا کہ مجھے یہ چیز دے دیں، یہ زیادہ عزت کی چیز ہے۔ اسی لیے آیا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو خدا سے نہیں مانگتا اللہ کو غصہ آتا ہے۔ تو جو مانگ کے ملتی ہے یہ زیادہ بڑی چیز ہے بنسبت اس فضل کے جو اللہ ویسے ہی کسی پہ کرتا ہے۔ تو عرب شاعر ہے، وہ کہتا ہے، اگر سمجھ میں آنے والی چیز ہو، وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی محبوبہ کو شراب پلائی اور میں نے کہا کل لی خمرہ، منہ سے بول اور کہہ کہ میری وجہ سے تو پی رہی ہے۔ ان امکن الجہر، اور جہاں کھلے بندوں پینا ممکن ہو وہاں کیا فائدہ ہے چھپ چھپ کے پینے سے۔ تو جو کہہ کے پلاتا ہے نا کہ لے تھوڑی سی پی میرے لیے، وہ جو میرے لیے ہے نا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے اللہ سے مانگنا کہ یہ چیز دے دیں، وہ کہتے ہیں اچھا یہ چیز، چلو یہی چیز، یہ زیادہ بڑی چیز ہے بنسبت اس کے وہ خود ہی عنایت فرما دے، وہ بھی اگرچہ بہت بڑی۔ یہ سوال ایسا ہے جو عام لوگوں میں پوچھنے کی بات نہیں ہے۔
اسپین سے اسلام کے مٹ جانے کے کیا اسباب ہیں؟ اس پہ تو گھنٹہ 2 گھنٹے چاہیے بھائی، لیکن آپ نے پوچھا ہے تو مختصر سی بات یہ ہے کہ اسپین میں مسلمان اقلیتوں کی طرف سے غافل ہو گئے تھے، ان پہ اتنا نشہ تھا اپنی فتوحات کا، اور تھے بھی، نشہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے، اسپین والے کبھی اپنی جگہوں سے باہر تھوڑے ہی نکلے تھے، اور اسپین والے غدار تھے، تو غداری میں راستے بتا دیتے تھے کہ کہاں سے جا کر کہاں پہ تم حملہ کرو تو اس شہر کو پٹا لو گے، مسلمان وہی کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ ایک راستہ مل ہی نہیں رہا تھا کسی کو، تو ایک حبشی تھا سیاہ رنگ کا، وہ ٹہل رہا تھا تو اسے پانی آتا ہوا دکھائی دیا کہ پانی ایک طرف سے آ رہا ہے، چشمہ سا، اور کاریز ہے، کاریز کا مطلب اس کے جو پائپ ہے وہ لوہے کا بنا ہوا ہے، اس سے پانی، اسے پیاس لگ رہی تھی، اس سے کہا یہ پانی آتا کہاں سے، یہ بھی تو دیکھو، اس کاریز کو کھود کے چلا گیا، ہوتے ہوتے وہ ایسی جگہ پہ اندر جا کر پہنچ گیا، باغ تھا، وہ باغ جو اس نے دیکھا تو بڑا حیران ہوا، باغ والے بھی آ گئے، انہوں نے کبھی سیاہ رنگ کا آدمی ہی نہیں دیکھا تھا، تو چیخنے لگے، فوج آ گئی، سب آ گئے، سب حیران، آخر ڈرتے ڈرتے اس کے قریب گئے، اس سے پوچھا انسان ہو؟ اور وہ کیا جواب دے، ایک دوسرے کی زبان میں، خیر نے ہمت کر کے پکڑ ہی لیا کہ کیا چیز ہے، کالا بھی کوئی انسان ہوتا ہے، گوروں نے کالے دیکھے نہیں، تو اسے لے گئے، پھر اسے چھوڑ دیا، وہ آیا اور فوج پوری لے گیا، تو وہاں کے لوگوں کی غداریاں تھیں، اس کے ساتھ ساتھ دوسرے اسپین کے مسلمانوں کو اس لیے چھوڑنا پڑا کہ مسلمانوں نے اقلیتوں کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں دی کہ یہ کیا چیز ہے، 5% عیسائی ہیں تو کیا کر لیں گے، 50-60% غالب اکثریت ہے تو ہمارا کیا بگاڑ لیں گے، ہم غالب ہیں، ہم ایسے ہیں، اقلیتوں نے جڑ کھول دی، اس لیے کسی بھی مملکت میں جب کسی طبقے سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں حکمران، تو وہی طبقہ غالب آ جایا کرتا ہے، یہودیوں نے نکال دیا۔ ایک سبب یہ بھی تھا کہ مسلمانوں میں غیر معمولی جذباتیت تھی، یہ جذبات جب کسی انسان کی عقل پہ غالب آتے ہیں نا تو ضرور نقصان ہو جاتا ہے۔ برٹنیکا دیکھیے گا، اس نے جن چیزوں کو لکھا ہے اس میں سے ایک چیز یہ تھی کہ یہودیوں نے ایک منصوبہ بنایا، انہوں نے کہا مسلمانوں کو سب سے زیادہ جس چیز پہ چڑ ہے وہ ہے کیا؟ معلوم ہوا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین۔ یہودیوں نے کہا ہر ہفتے ایک آدمی کھڑا ہو قرطبہ کی مسجد میں اور توہین کرے، مسلمان پکڑیں گے، قاضی کے پاس لے جائیں گے، قاضی اسے قتل کروا دے گا، وہ جو میت اور لاش ہے وہ گرد و پیش کے ممالک میں بھیجی جائے، عیسائیوں اور یہودیوں کو بتایا جائے کہ یوں قتل عام ہو رہا ہے۔ یہی حرکت انہوں نے کی، اس سازش کو لوگ سمجھ نہیں سکتے، نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں جذباتیت سے کام لینے کی وجہ سے اس اقلیت نے اکثریت کو اجاڑا، یہ بات اور یہ چیز سمجھ میں آ گئی تھی اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی، اور اورنگزیب جان گئے تھے کہ ہماری یہ جو اکثریت ہندوؤں کی ہے نا، اگر ہندوؤں کا کوئی علاج نہ ہوا ہندوستان ہاتھ سے نکل جائے گا، اس لیے انہوں نے حکم دے دیا تھا کہ تمام مساجد دن رات کھلی رکھی جائیں، اور ٹیوٹرز مقرر کیے کہ جو بھی غیر مسلم آ کے اسلام قبول کرنا چاہے آپ کی ڈیوٹی ہے، پیسے گورنمنٹ سے لے۔ سرکاری تبلیغ قائم ہو گئی، ہندو آتے تھے، پوچھتے تھے، مسلمان ہوتے تھے، نہیں ہوتے تھے، جیسے معاشرے میں ایک روٹین ہوتی ہے ایسے ہی ہوتا تھا، لیکن اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے تھے کہ ہم نے جو ہندوؤں پہ کام نہیں نہ کیا اور دعوت کے راستے ان پہ بند کیے رکھے ہیں، یہ ہماری تباہی کس دن بن جائے گی، اور وہ بھی گئے۔ یہ جو چائنیز آ رہے ہیں نا، اللہ نہ کرے خدا وہ دن نہ دکھائے، لیکن صدی 2 صدی میں ہوگا یہی
ہم بالکل غافل بیٹھے ہوئے ہیں کہ چائنا کر کیا رہا ہے، وہ آ کیوں رہے. ہمیں اور چیزوں سے بحث نہیں ہے، باقی لوگ جانتے ہیں ہمیں دین سے بحث ہے. اے بھیا سوشلزم کا نظام لانا ہے پورا. آئیں گے سوشلسٹ اکانومی ہوگی اور اس میں فرد اپنی جائیداد سے محروم ہوگا. فرد کو لڑ کے اپنی جائیداد سے محروم کرانا یہ کبھی بھی شرفا کا کام نہیں، اور نہ ہی امید ہے یہ کریں گے یہ کہ جائیداد خریدیں گے. زرعی زمین ہے، کتنا سالانہ آتا ہے، وہ کہے گا 1 لاکھ، وہ کہے گا لو ہم تمہیں 50 لاکھ دیتے ہیں. زراعت کی زمینیں بکیں گی. جب زمینیں بکیں گی تو عشر کا نظام ختم ہوگا، اور اس کا نظام کا اثر جا کر زمینوں کی وجہ سے پڑے گا مظاہرے پہ. مظاہرات ختم ہو جائے گی، مظاہرے نہیں رہیں گے. تو ووٹ ٹوٹ گیا. جب ووٹ ٹوٹے گا تو حکومت بھی ٹوٹے گی. ڈیموکریسی ہے پہلے کون سی ہے یا کیا اس کی تعریف کرنی ہے، وہ چائنا کا سوشلزم کا نظام اس راستے سے آ جائے گا. اور جب وہ آ جائیں گے اس نظام کے تحت تو پھر کون سا دین رہے گا اور کون سی چیزیں رہیں گی. اس لیے اگر اب بھی لوگ چائنا کی زبان ایک دین کے بنیادی حقائق، 2 تصوف کی ریت، 3 اور اتنے گہرے عقل مند جو دین کو عقل کے ذریعے ثابت کر سکے، یہ 4 جہاد نہیں ہوں گی ہم پٹ جائیں. اتنے بڑے صوفی جو خانقاہوں کو رائج کریں، اللہ کا نام لیں، اللہ کی یاد دلائیں، اللہ کے ہونے کا احساس دلائیں، اور خدا کی ہستی پر اتنی محنت کریں اپنے تئیں کہ وجدان سے خدا ثابت ہو. شدید ضرورت ہے اس. کیا کریں؟ ٹیلنٹ نہیں آتا اس طرف، ذہین آدمی نہیں آتا، نہ دین کی طرف آتا ہے نہ تصوف کی طرف آتا ہے. وہ صوفی جس میں اتنی ہمت ہو کہ 8 گھنٹے بیٹھ کے وہ مراقبہ کر سکے، 6 گھنٹے بیٹھ کے ذکر کر سکے، جم کے پڑھ سکے، لوگ آتے ہی. اسی لیے خانقاہیں جو، اور اس دین کو عقل سے ثابت کرنا، فلسفہ، کلام، منطق، میتھمیٹکس، جیومیٹری، یہ سارے علوم ایسے ہیں کسی حد تک موسیقی. ہمیں اب کیا کہنا ہے، جو بھی لگائیں گے فتوی، اب ہم خود ہی فتویٰ دے دیا کرتے. تو اس لیے یہ جتنے علوم ہیں نا، عقلی علوم، جب تک ان پہ دسترس نہیں ہوگی آنے والا زمانہ ہمارے ہاتھ میں تھوڑا ہی رہے گا. یہ ایران کا جو انقلاب آیا ہے، خمینی صاحب نے 10 سال تہران یونیورسٹی میں پڑھایا تھا، اور پڑھایا کس کو تھا؟ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ. علامہ اقبال کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ علامہ اقبال نے لندن کالج میں 6 مہینے عربی پڑھائی ہے. لندن کالج والے ایسی غیرے کو تھوڑے ہی لے لیتے. علامہ نے ایک خط میں کسی کو لکھا ہے 15 سال تک مسلسل قرآن پڑھتا رہا. اب عمر زیادہ ہو گئی ہے، یعنی مطلب یہ کہ اتنی کثرت سے تو اب نہیں پڑھ سکتا. اور پھر لکھا ہے کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت پر میں نے ہفتوں ڈیرے ڈالے کہ اللہ نے کیا کہا ہے. اور بعض آیات ایسی ہیں جن کو سمجھنے میں میری پچھلی بقیہ ساری زندگی گزر گئی ہے، اب تک نہیں سمجھ میں آتی. یہ لوگ معمولی تھوڑے ہی تھے، دماغ تھا نا. ایک جگہ لکھا ہے علامہ اقبال نے، یہ خط پڑھا دوں گا کسی دن، اپنی ہمشیرہ کو لکھا ہے کہ کاش میں مولوی بن جاتا. والد نے بڑا اصرار کیا تھا، اب افسوس کرتا ہوں کہ والد کی کیوں نہیں مانی. اس وقت مجھے اپنا نشہ سوار تھا تو میں جرمنی چلا گیا تھا ڈاکٹریٹ کرنے. کاش میں مولوی بن جاتا تو وہ علوم جو علماء پڑھتے ہیں کاش میں ان سے براہ راست استفادہ کروں. وقت آپ کا زیادہ ہو رہا ہے. یہاں یہ تسبیح تراویح رکھی ہوئی ہے، یہ ذرا دیجیے. پچھلے جمعے کو نظر پڑی تھی. آپ کو بتائیں علم کس حد تک انسان کی ضرورت ہے. یہ سب پڑھتے ہیں
یہ تسبیح تراویح ہے نا، سارے لوگ پڑھتے ہیں نا، اسے ہی پڑھتے ہیں. دیکھو سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت، آسمان کی بادشاہی والا پروردگار عالم وہ پاک ہے، ذی العزت وہ عزت والا ہے، والعظمت اور بزرگی والا ہے. عظمت کیا ہوا؟ کیا ترجمہ بنا؟ بزرگی والا. یہ بالکل غلط ہے. یہ عربی جن لوگوں نے بھی پڑھی ہے نا علماء نے، اچھے متباہر ایسے ہی مسجد کا مولوی پوچھنا کہ جتنے پڑھتے ہیں یہ غلط پڑھتے ہیں. عزم عربی میں کہتے ہیں ہڈی کو، عظمہ، عظمہ کا مطلب ہے ایک ہڈی، ہڈی والا. توہین ہے یا نہیں؟ سبحان ذی العزت والعظمت، پاک ہے پروردگار عالم کی ذات جو عزت والا ہے اور ہڈی والا ہے. لا حول ولا قوت. اس میں صرف ایک تبدیلی کرنی ہے، والعظمت، وے پہ زبر ڈالنی ہے، جزم ڈال دی نا، ساکن کر دیا نا. اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سبحان ذی العزت والعظمت. عظمہ کہتے ہیں، نام ہوتا ہے نا، عظمت جسے کہتے ہیں عظمت نام ہے، وہ کرتے رہو تحقیق اس کی. والعظمت، یہ ذرا سا جزم کے اور زبر کے فرق سے کہاں سے کہاں بات پہنچ جاتی ہے. اس لیے علم یہ ضروری ہے. تو یہ جو کچھ چائنا والے آ رہے ہیں، جب ان کے بچے کھڑے ہوں گے نا اور کہیں گے خدا کدھر ہے بھی، اس کے دلائل دیں، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اسپین سے نکلنے کے اسباب میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہاں کے لوگوں نے اگرچہ بڑے بڑے علماء تھے لیکن اپنے علم کو پھیلایا نہیں. اگر اقلیتوں کو پہنچتا جس معاشرے میں، یہ 1.5 ارب کی آبادی ہے یا 2 ارب کی جتنے بھی ہو چائنا کی، ان تک دین کا دعوت کا بس ہے کیا؟ قرآن پاک کا ترجمہ نہیں. انگریزوں سے ہمارا واسطہ 300-400 سال سے پڑا ہوا ہے. 400 سال میں مجھے ایک تفسیر لا کے آپ دکھا دیں، صرف ایک جو انگلش میں لکھی گئی ہو اور ایسی ہو جیسے اپنی اردو میں 10 جلدوں کی تفسیر. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے موعظۃ القرآن لکھی 8 جلدوں میں، مولانا اسکندری صاحب رحمۃ اللہ 8 جلدوں میں، مودودی صاحب نے تفہیم القرآن لکھی 6 جلدوں میں، مولانا ناصر مصطفی 9 جلدوں میں، فلاں 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 فلاں. انگلش کی کوئی تفسیر ہے آپ کے پاس 15 جلدوں کی، 20 جلدوں کی، 25 جلدوں کی؟ ہم نے کیوں نہیں سوچا کہ انگریزوں کو دعوت دینی ہے یار خدا کے دین؟ اسلام کو ضرورت ہے نئے خون کی، اور نیا خون مل نہیں رہا. پچھلے 300 سال سے کوئی نیا خون اس جسم میں داخل نہیں ہوا، مگر نہ جہاں اسلام کا نظام کچھ گڑبڑ ہوا ایک نئی قوم نے آ کے جوائن کر دیا تھا. یہ اب نئی قوم آئی ہے جوائن کرنے کو، لیکن افسوس ہے کہ ہم کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ ان کو دعوت کیسے دینی ہے، دین کو عقل کے ذریعے کیسے سمجھانا ہے. یہ ہماری ڈیوٹی ہے، کرنا